اللہ اکبر۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا عمرہ زائرین کا قافلہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہے، اللہ کے گھر کی طرف۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام بسز عمرہ زائرین کی ہیں۔ آپ کو تعداد نگاہ بسز ہی نظر آئیں گی، یہ تمام عمرہ زائرین ہیں۔ اور رمضان کے سیزن میں تو یہاں بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے، آپ کو اکثریت یہاں بسیں ہی ملیں گی، باقی گاڑیاں بہت کم نظر آئیں گی آپ کو۔ تو الحمدللہ یہ 9 رمضان المبارک ہے، تو ہم رات تقریباً وہاں پہ پہنچیں گے سحری کے ٹائم مکہ میں۔ تو اس کے بعد ہم عمرہ کی رسومات ادا کریں گے، اور 10 رمضان المبارک کو ہمارا عمرہ ہوگا۔ پھر وہاں پہ جمعے کی نماز بیت اللہ شریف میں مسجد حرم میں پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد ہم اپنے ہوٹل کی طرف چلے جائیں گے، تھوڑا ریسٹ کریں گے، اور اس کے بعد واپس ہم ریاض شہر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس راستے میں ہمارے گروپ لیڈر حافظ صاحب عمرہ سے متعلق، عمرہ کی فضیلت، رمضان کی فضیلت کے متعلق بیان کریں گے، ہم نے زندگی اپنی کس طرح گزارنی ہے اس بارے میں۔ اور اگر میری چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی طرح سے جوانی بھی ہماری گزر گئی اور ہم بڑھاپے کی دہلیز سے پہنچ گئے۔ ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا وقت کہاں گزارا، کیسے گزار دی، اللہ رب العالمین خیر کرے۔ تو سامعین کرام، وقت جو ہے انسان کو چاہیے کہ ان اوقات کی حفاظت کرے، کیونکہ زندگی گزرتی رہتی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ کتنا وقت گزر گیا۔ اچانک وقت آتا ہے کہ ہمارے پاس ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا ہے۔ موت کا فرشتہ دستک دے چکا ہوتا ہے اور روح قبض ہو جاتی ہے اور انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلانے صاحب فوت ہو گئے، حاجی صاحب فوت ہو گئے، سیٹھ صاحب فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان اوقات کو غنیمت جان کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، ذکر و اذکار کریں۔ جو بھی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں عبادت کے تعلق سے، جتنا بھی ہم جانتے ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیزیں نہیں جاتی ہیں، نہیں آپ کو معلوم ہے، ان کو لوگوں سے پوچھیے، لوگوں سے جاننے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ العزیز وہ چیزیں ضرور آپ کو آئیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے اس کی وہ قدر کرے، ان کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان عمرہ کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا خیال رکھے، فقراء اور مساکین کا خیال رکھے، زیادہ سے زیادہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے نفس سے اور شیطان سے لڑنے کی کوشش کرے۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جو یہ مبارک موقع اور یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے، اس کے اندر ہمیں اور آپ بات کو وہ غنیمت سمجھتے ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکے۔ سامعین کرام، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے اس عمرہ کو نیک عمل کو قبول فرمائے۔ اگر ہم یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ملا ہے ہمیں، یہ ہمارے اوپر سے ایسے گزر جائے اور ہم جو ہے لہو لعب میں، ڈراموں اور فلموں کے دیکھنے میں اور دیگر چیزیں سننے میں، سونے میں، گالی گلوچ وغیرہ کرنے میں گزار دیں، لڑائی جھگڑا کرنے میں گزار دیں، اور ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے، تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بڑا بد نصیب ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور اس کو پتہ بھی نہ چلا، تو یقیناً ایسا شخص بڑا ہی بد نصیب ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس موقع سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ سامعین کرام، اسی طرح سے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کریں۔ میں نے آپ حضرات سے کہا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر قرآن نازل ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کی ہے۔ سامعین کرام، یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔
کہ کہے گا کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ ہے، تیرا یہ فلاں بندہ راتوں کو جاگ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، راتوں کو جاگ کر کے اپنی نیند کو قربان کر کے قرآن کو میری تلاوت کیا کرتا تھا، لہٰذا تو مجھے بخش دے۔ نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہماری زبان ہر وقت تر ہونی چاہیے، اور ہم اس مبارک سفر کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہو۔ اللہ رب العالمین کے گھر کی ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس عمرہ کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں ہم لوگ کچھ عمرہ کے احکامات بیان کریں گے۔ سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی برکتوں اور خیر کا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم روزہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں وہ تمہیں تقویٰ سکھانے کے لیے فرض کیے گئے ہیں، اور تم یہ مت سمجھو کہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو روزے ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے ہی اوپر فرض کیے گئے ہیں، اور ہم سے جو پہلے کے لوگ تھے ان پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں کیے گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان روزوں کو ہمارے اوپر بھی فرض کیا ہے، اور جو ہم سے پہلے تھے ان پر بھی اللہ رب العالمین نے ان روزوں کو فرض کیا ہے۔ مقصود کیا ہے ان روزوں کا؟ مقصد کیا ہے؟ پرپز کیا ہے؟ ادیش کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ یعنی رمضان المبارک کا جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کے ہم حکم کو ماننے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کے حکم کی بجاوری کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کے فرمان ہم ماننے والے بن جائیں، اور اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں بسانے والے بن جائیں۔ سامعین کرام، جب انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر بس جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، تاکہ ہم متقی ہو کر کے اللہ رب العالمین کے تقوی کو، اللہ رب العالمین کے ڈر کو اپنے دل میں بسا کر کے ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ تو سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہم روزے رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اس کے بھی کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ انسان تقاضوں کو پورا کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو غیبت بھی کریں، چغل خوری بھی کریں، اور فلم وغیرہ بھی دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، لان تان کریں، لڑائی جھگڑا کریں۔ ایسے موقع سے جب انسان ان چیزوں کو انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ناخوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں ایسی چیزوں کو انجام دے، اللہ رب العالمین کو اس کے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔